توبہ کے دروازہ کھولنے کی اتنے عرصے تک؟ جی اس کی وجہ ہے، چلیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، اس حدیث میں اس کی وجہ بتائی گئی۔ حدیث اس طرح، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال قال ابلیس اے ربی لا ازال اغوی بنی آدم ما دامت ارواحهم فی اجسادهم قال فقال رب عز وجل لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، رواه احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لایا، راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے جب اللہ تعالیٰ نے اسے راندے درگاہ کیا تو اس نے کہا تو نے مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا ہے، آدم کی وجہ سے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو چھوڑنے والا نہیں۔ ارے بھائی پنگا تیرا، جھگڑا تیرا تو آدم سے ہے نا، باپ سے، تو پوری نسل کے اوپر نگاہ رکھ رہا ہے، پوری نسل کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اتنا بڑا شیطان ہے، اتنا بڑا بدماش ہے۔ کہنے لگا تو نے مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا ہے، لا ازال اغوی بنی آدم، میں آدم کی اولاد کو برابر گمراہ کرتا رہوں گا، نیکی کے راستے سے ہٹاتا رہوں گا، کب تک میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں ہیں، جب تک یہ مر نہیں جاتے، مرنے تک میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ یہ چیلنج کیا تھا اس نے اللہ کے سامنے۔ کتنا بڑا شوق چشم ہے، دلیری دیکھو، جرات دیکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حلم دیکھو۔ اصل میں شیطان کو اتنی کھلی چھوٹ اس وجہ سے اللہ نے دی ہے کیونکہ اللہ حلیم ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ مامون الرشید اعظم کے زمانے میں ہے، یہ ہارون رشید کا بیٹا ہے اور بہت باجبروت بادشاہ گزرا ہے، بہت پاورفل بادشاہ گزرا ہے، پوری دنیا میں اس کی دھاک تھی۔ وہ جب قیصر قسطنطنیہ کو خط لکھتا تھا، جانتے کیا لکھتا تھا؟ او ڈاگ آف روما، یا کلب الروم، اے روم کے کتے، ذرا سیدھے رہ ورنہ بھیجتا ہوں فوج۔ سب پوری دنیا کانپتی تھی اس سے۔ قیصر قسطنطنیہ کہ یورپ کے بادشاہ کو ایسا خط لکھنا، او ڈاگ آف روما، ایسا خطاب کرتا تھا، اے روم کے کتے، کہاں تھے ہم، کہاں آ گئے ہیں۔ یہ وہی بادشاہ ہے، یہ ہارون رشید کا بیٹا ہے، مامون الرشید اعظم۔ علماء سو نے، برے علماء نے، علماء دو طریقے کے ہوتے ہیں، علماء حق اور علماء سو، پیسہ کمانے والے علماء، اور ایک سچ مچ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے والے، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کا دین لوگوں تک پہنچانے والے علماء، علماء حق۔ یہ دو طریقے کے علماء ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ دنیا میں موجود رہے ہیں۔ اب ایک بشر مریسی کر کے اس نے بادشاہ کو یہ بتایا کہ قرآن مخلوق ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، آپ نے کہا قرآن غیر مخلوق ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام غیر مخلوق ہوتا ہے۔ اس پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جیل میں ڈال دیا گیا اور ایسے کوڑے مارے گئے۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ بعض کوڑے ایسے مارے گئے کہ اگر وہ ہاتھی کو مار دیے جاتے تو ہاتھی چنگاڑ ہوتا۔ بتائیے، ایک مسئلے کے اوپر بادشاہ وقت نے اتنی بڑی سزا دی امام صاحب کو، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو۔ ایک دفعہ تو طوس میں تھا وہ، اور کہا کہ ان کو بیڑیوں میں اور ہتکڑیوں میں بغداد سے طوس تک لایا جائے۔ وہ ایسے کمزور تھے، جیل سے نکلے ہوئے تھے، پریشان تھے، زخموں سے چور تھے، اور ویسے ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں ڈال کر کے ان کو طوس کی طرف اونٹ پر بٹھا کر کے لے جایا جا رہا تھا۔ وہیں دعا کی، پریشان ہو گئے، بد دعا کر دی انہوں نے، یا سیدی، ہے میرے آقا۔ گویا کہ اللہ کی ایک صفت سید بھی ہے،
اللہ کی صفت ہے سید. جی عقیدے کا مسئلہ ہے. یا سیدی اے میرے آقا غرک غر حلمک هذا الفاجر حتی یتجرأ علی اولیائک. میرے رب میرے آقا تیرے حلم نے تیری بردباری نے اس فاجر کو غرور میں ڈال دیا ہے, دھوکے میں ڈال دیا ہے, یہاں تک کہ وہ تیرے اولیاء کے اوپر تیرے دوستوں کے اوپر ایسی جرات کر رہا ہے. اللہ رو پڑے وہ دعا کر. اور یاد رکھو کسی کے ساتھ ظلم کرنے سے بچو, اس لیے کہ اگر اس نے رب کے سامنے اپنی فریاد رکھ دی اور رو پڑا پھر گیا وہ آدمی کام سے, گیا وہ آدمی کام سے. کہا کہ میرے رب میرے آقا تیرے حلم نے اس فاجر کو اس جرات پر آمادہ کیا ہے, اس لیے کہ تو بردبار ہے, بندہ گناہ کرتا ہے جلدی پکڑتا نہیں, تو یہ اس غرور میں آ گیا, اس دھوکے میں آ گیا ہے. تھوڑی دیر بعد پتا چلا کہ مر چکا ہے مامور الرشید اعظم, مر چکا ہے. اللہ. تو دعاؤں سے بچو, کسی کی بد دعا سے بچو. تو جب تک ان کے بدنوں میں روح رہے گی تب تک میں انہیں بہکاتا رہوں گا. تو اللہ نے کیا فرمایا, اچھا مجھے چیلنج کر رہا ہے تو لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی, جب تک یہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے تب تک میں ان کو بخشتا رہوں گا, چاہے کتنا بھی بڑا گناہ ان کا کیوں نہ ہو. تو نے چیلنج کیا مجھے کہ جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی تب تک میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. میں تجھے چیلنج کرتا ہوں, میں تجھ سے بولتا ہوں کہ جب تک میرے بندے اپنے گناہوں پر مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں برابر ان کو بخشتا رہوں گا جب تک یہ زندہ رہیں گے. ہمارے ہاں گناہ کا عجیب و غریب تصور ہے. آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الزہد کے اندر لائے. راوی حضرت انس بن مالک ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم کی تمام اولادیں, آدم کا ہر بیٹا بیٹی یہ خطا کار ہیں. اور صرف خطا کار نہیں, خطاؤن, بہت سارے گناہ ان سے ہو جاتے ہیں. مبالغہ ہے, خطاؤن, بہت سارے گناہ ان سے ہو جاتے ہیں. وہ خیر الخطائین, اور تمام گنہگاروں میں سب سے بہترین. عجیب و غریب بات ہے کہ گنہگار بھی بہت اچھا ہوتا ہے, یہ ہمارے یہاں تصور ہے. خیر الخطائین, تمام گنہگاروں میں سب سے زیادہ بہتر, یعنی گنہگار بھی بہتر ہوتا ہے. اللہ, یہ توبہ کا تصور ہے اسلام میں. تو سب سے بہترین سب سے اچھا گنہگار ہوا, اچھا اور گنہگار عجیب بات ہے. یہ تو متضادین ہیں, اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے رسول کے ذریعے ہمیں بتا رہا ہے کہ گنہگار بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. میں نے وہی بتایا نہیں, اصل یہ نہیں ہے کہ آپ نے گناہ کر لیا, اصل یہ ہے کہ آپ نے اپنی خطا سے اپنے گناہ سے توبہ نہیں کی ہے. تو خیر الخطائین, سب سے بہتر خطا کار کون ہے؟ التوابون, جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیتے. یہ ہمارے ہاں توبہ کا تصور ہے. اللہ, استغفار کا تصور آپ نے دیکھا حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے, انس بن مالک کی روایت سے آپ کو پتہ چلا کہ توبہ کا کیا تصور ہے. اور اللہ نے توبہ کا دروازہ کہاں تک کھلا رکھا ہے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو بھی کتاب الزہد کے اندر لائے ابن ماجہ میں, اور البانی نے ان دونوں حدیثوں کو جو میں نے ابھی پڑھی درجہ حسن تک پہنچایا ہے. یہ حسن درجے کی روایت ہے. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک کہ اسے غرغرہ نہ آ جائے. غرغرہ نہ آ جائے, غرغرہ سے پہلے تک, غرغرہ آنے لگا اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. غرغرہ آنے سے پہلے تک اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. اللہ اکبر, مرنے سے پہلے تک, اس لیے کہ غرغرہ کے بعد اب تو موت ہی ہے,
تو غرغرہ آنے سے پہلے تک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے. غرغرہ کسے کہتے ہیں وہ سمجھ لو. غرغرہ کس کو کہتے ہیں؟ آدمی مرنے والا ہے, مر رہا ہے, ابھی سانس چل رہی ہے, تو لوگ پاس میں بیٹھ کر کے اس کو منہ میں پتلی چیزیں ڈالتے رہتے ہیں, جیسے پانی ہے, شربت ہے, کچھ اور چیز ہے, وہ ڈالتے رہتے ہیں. تو غرغرہ کسے کہتے ہیں؟ مرنے والے آدمی کے منہ میں پتلی چیز ڈالی جائے اور وہ اپنی زبان سے اس پتلی چیز کو اپنے منہ میں ایرے پھیرے مگر اسے حلقوم کے نیچے نہ اتار سکے. دیٹ از کالڈ غرغرہ. اس کو غرغرہ بولتے ہیں. یعنی جتنا کھانا تھا کھا لیا, جتنا پینا تھا پی لیا, اب ایک قطرہ بھی تیرے حلق سے نیچے اترنے والا نہیں ہے اور ایک دانہ بھی اب تیرے حلق سے نیچے اترنے والا نہیں ہے. تو اسے غرغرہ کہتے ہیں. غرغرہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی پتلی چیز منہ میں ڈالی جائے اور آدمی اپنی زبان سے اس پتلی چیز کو اپنے منہ میں ایرے پھیرے مگر ایرنے پھیرنے کے بعد اپنے حلق کے نیچے پانی کو اور اس پتلی چیز کو نہ اتار سکے تو سمجھو وہ غرغرہ ہے. اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے, اب اس آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوتی. ایک یہ, اور دوسرے جب تک سورج مشرق سے نکل رہا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا, مغرب سے نکلا توبہ کا دروازہ بند. اور تیسرے لما راؤ باسنا, سامنے عذاب کو دیکھ لیا, عذاب کو اگر سامنے دیکھ لیا, ملک الموت کو سامنے دیکھ لیا تو توبہ کا دروازہ بند. تو 3 ٹائم پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. غرغرہ آ جائے توبہ کا دروازہ بند, سامنے فرشتے کو دیکھ لے, عذاب دیکھ لے, توبہ کا دروازہ بند. اور تیسرے سورج مشرق سے نکل کر مغرب سے نکل آئے توبہ کا دروازہ بند. اچھا آدمی توبہ کر لے تو کیسا ہو جاتا ہے؟ آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے. ان ابی عبیدہ ان عبد اللہ ان ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, رواہ الترمذی فی ابواب الدعوات. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ جہاں دعاؤں کا بیان ہے اس حدیث کو وہی لائے, ابواب الدعوات میں لائے. ابواب دعوات کے اندر اس روایت کو لائے اور راوی حضرت ابو عبیدہ ہیں, وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اگر اپنی خطاؤں سے, اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو سمجھو اس نے گناہ کیا ہی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا آدمی اس آدمی کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اللہ اکبر, پورے گناہ ختم ہو گئے توبہ کی وجہ سے. یہ توبہ کا تصور اسلام کے اندر ہے. توبہ کیسی کرنی چاہیے یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا. آدمی کو توبۃ النصوح کرنی چاہیے تب توبہ قبول ہوتی. توبۃ النصوح, آئیے توبۃ النصوح کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اور یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں, پوری روایت پڑھ دیتا ہوں جیسا کہ میری عادت ہے. وان عبداللہ ابن مسعود وان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قولہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا قال ان یتوبا ثم لا یعودوا. حضرت عبداللہ ابن مسعود توبۃ النصوح کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں التوبۃ النصوح ان یتوب ثم لا یعود. یہ توبۃ النصوح وہ ہے کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد جب توبہ کر لے پھر لوٹے نہ, وہ گناہ پھر دوبارہ نہ کرے, ریپیٹ نہ کرے گناہ کو. تو سمجھو یہ توبۃ النصوح ہے کہ میرے رب میں نے یہ گناہ کر لیا تھا اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا. تو یہ توبۃ النصوح ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس تفسیر کے اندر موجود ہے. توبہ کی کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں. الندم علی فعلها, اپنے اس گناہ کے اوپر نادم ہو, میرے رب مجھ سے جو گناہ ہو گیا میں اس گناہ پر نادم ہوں, بہت پشیمان ہوں, میں پچھتا رہا ہوں, میرے رب ہو گیا گناہ, تو نادم ہو اپنے اس فعل کے اوپر. اور الاقلاع عن المعصیہ, یہ دوسری شرط ہے, اس گناہ کو چھوڑ دے. ایک تو اپنے گناہوں کے اوپر پشیماں ہو, نادم ہو, اور دوسرے اس گناہ کو چھوڑ دے. اور تیسرے العزم الا یعود الی معصیۃ ابدا, مستقبل میں نہیں کروں گا. تو ماضی اس پر پچھتاوا, حال میں گناہ کو چھوڑ دے, اور مستقبل میں عزم یہ کرے کہ آگے گناہ نہیں کروں گا. اس کا مطلب توبہ کا تعلق 3 زمانوں سے. اچھا توبہ اور استغفار میں فرق کیا ہے؟ توبہ جو ہوتا ہے وہ آپ کسی کے لیے نہیں کر سکتے, آپ کو اپنے گناہوں کی توبہ خود کرنی ہے, یہ فرق ہے. لیکن استغفار آپ دوسروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں, اللہ اس کو معاف کر دے. یہ فرق ہے توبہ اور استغفار میں, بہت دقیق فرق ہے. توبہ آپ دوسرے کے لیے نہیں کر سکتے, توبہ آدمی کو خود کرنی ہے, گنہگار جو ہے اسے خود کرنا ہے. اور استغفار دوسروں کے لیے بھی کر سکتا ہے. جو مر گیا وہ توبہ نہیں کر سکتا یہ, لیکن استغفار زندہ کے لیے بھی ہے, مردہ کے لیے بھی ہے.
کوئی زندہ آدمی اللہ اسے معاف کر لے، اور جو مر گیا اے اللہ جو ہم سے پہلے تیرے پاس چلے گئے اللہ ان کو بخش دے۔ اس کا مطلب ہے زندہ اور مردہ دونوں کے لیے استغفار، اور توبہ صرف زندہ لوگوں کے لیے، جو زندہ ہے وہی توبہ کرے، مرنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، تو گرگرے تک ہے نا وہ۔ یہ فرق ہے توبہ اور استغفار میں، سمجھ میں آیا؟ اور توبہ کا تعلق 3 زمانوں سے ہے، الندم جس کا تعلق ہے ندامت کا ماضی سے، اور چھوڑ دے حال پریزنٹ سے، اور آگے نہیں کروں گا فیوچر سے، اور استغفار جب بھی گناہ ہو فوراً اٹھا دے ہاتھ، اس کے لیے کوئی زمانہ ومانہ نہیں ہے، یہ سمجھو مستقبل کے لیے خاص ہے۔ گناہ ہوا متا وقت، جب بھی خطا ہوئی اللہ کے سامنے آدمی ہاتھ اٹھا دے میرے رب گناہ ہو گیا ہے، بس۔ یہ توبہ اور استغفار میں فرق ہے، اسی وجہ سے اکثر توبہ اور استغفار دونوں ساتھ آتے ہیں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، ایک نے بہت اچھی مثال دی ہے، کہا کہ جانتے ہو توبہ اور استغفار کو سمجھنا، اس پر غور کر لینا۔ مثال کا ڈاکٹر جب سوئی لگاتا ہے نا تو پہلے وہ روئی کے اندر اسپرٹ لیتا ہے، اور اس کے بعد جہاں اسے سوئی گھسانی ہوتی ہے تو وہاں پر وہ اسپرٹ ایسے لگا دیتا ہے، اسپرٹ لگا دیا، اس کے بعد اب سوئی گھسیڑ رہا ہے، تو یہ سوئی گھسیڑنا یہ توبہ ہے، اور یہ اسپرٹ لگانا استغفار ہے۔ یہ عجیب و غریب مثال ہے، میں نے عربی میں پڑھا، اس کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا، بہت شاندار تعبیر ہے استغفار و توبہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اچھا ایک روایت اور دیکھ لیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، وہ ابن مسعود وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الندم توبۃ، رواه احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ندامت توبہ ہے، آدمی پچھتانے لگے اپنے گناہوں کے اوپر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہ رہا ہے، تبھی تو پچھتا رہا ہے، تو گویا کہ پچھتانا اور نادم ہونا یہ توبہ ہے۔ تو یہ توبہ اور استغفار کے اوپر ایک سرسری سی بحث تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ اور استغفار دونوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔